سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعائیں پڑھنا کیا ہے، بالکل سجدے کے نہ، چاہے فرض ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے وطر ہوں، انہوں نے کہا کہ بھی یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرات ذکر یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے میں نے بیان کی، اس کے بیان کرنے کی کوئی غرض تھی، وہ غرض یہ تھی کہ میں نے جب یہ کیا نام ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ ترجمے والی سنن ابن ماجہ ہے، یہ دارالسلام سے شائع ہوئی ہے، دارالسلام سے۔ اس کا ترجمہ اور فوائد لکھے ہیں مولانا عطا اللہ ساجد صاحب نے، اور اس کی تحقیق و تخریج کی ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی عزئی صاحب نے۔ یہ دارالسلام سے چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ابن ماجہ شریف میں جو یہ دو حدیث پاک جو تھیں، حضرت حذیفہ والی اور حضرت ابن عباس والی، یہ دونوں میں نے جیسے بتایا ابن ماجہ شریف میں موجود ہیں، انہوں نے یہاں یہ احادیث نقل کی۔ اب اس کے فوائد میں مولانا عطا اللہ ساجد صاحب لکھتے ہیں فوائد میں کہ بھئی یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور آگے جا کے جو فائدہ نمبر 3 ہے اس میں لکھتے ہیں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، مگر کچھ لوگ اس سے غافل ہیں، بلکہ زیادہ ہی غافل ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس پر اس انداز میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب امام شوکانی کہتے ہیں لوگوں نے صحیح احادیث سے ثابت شدہ سنت کو چھوڑ رکھا ہے، اس میں ان کے محدث، فقیہ، مجتہد اور مقلد سبھی شریک ہیں۔ نہ معلوم یہ لوگ کس چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ نیل الاوطار جلد 2 صفحہ نمبر 293 والے مولانا عطا اللہ ساجد صاحب ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ قاضی شوکانی یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کے محدث، فقیہ، مجتہد، مقلد سبھی شریک ہیں۔ نہ معلوم یہ لوگ کس چیز پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ اگر آپ دیکھیں یہ سنن نبی داؤد شریف ہے، یہ بھی دارالسلام سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کا بھی ترجمہ اور فوائد جو لکھے ہیں وہ ابو عمار عمر فاروق سعیدی نے لکھے ہیں۔ ابو عمار عمر فاروق سعیدی انہوں نے اس کے فوائد لکھے ہیں، اور اس کی تحقیق و تخریج انہوں نے کی ہے حافظ ابو طاہر زبیر علی عزئی نے کی ہے۔ اور آگے ذکر جب یہ جو مولانا عطا اللہ ساجد صاحب نے ابن ماجہ میں یہ قاضی شوکانی کی عبارت نقل کی، اور انہی حضرت حذیفہ اور حضرت ابن عباس کی احادیث کے باب کے نیچے انہوں نے یہ لکھی، اور اسی طرح انہوں نے بھی یعنی یہ ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا نام ہے سنن نبی داؤد شریف میں یہ جلد دارالسلام کی 1 ہے اور صفحہ نمبر 629 ہے، اس میں یہ فوائد لکھتے ہوئے دوسرا فائدہ جو لکھتے ہیں اس میں فرماتے ہیں اس دعا کا پڑھنا سنت ہے، مگر کچھ لوگ اس سے غافل ہیں، بلکہ زیادہ ہی غافل ہیں۔ شیخ شوکانی رحمہ اللہ اس پر اس انداز میں افسوس کا اظہار کرتے ہیں لوگوں نے صحیح احادیث سے ثابت شدہ سنت کو چھوڑ رکھا ہے، اس میں ان کے محدث، فقیہ، مجتہد اور مقلد سبھی شریک ہیں۔ نہ معلوم یہ لوگ کس چیز پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ نیل الاوطار جلد 2 صفحہ نمبر 293۔ یہ شیخ شوکانی کی عبارت یہ سنن نبی داؤد شریف میں بھی اور سنن ابن ماجہ شریف میں بھی انہوں نے نقل کی۔ حضرات ذوالفقار میں آپ کے سامنے یہ شیخ شوکانی کی جس کتاب کا انہوں نے والا یہ نیل الاوطار ہے میرے پاس، اور اس میں شیخ شوکانی نے یہی عبارت نقل کی۔ حضرات ذوالفقار یہ جو عبارت ہے یہ جو انہوں نے نقل کی ہے دارالسلام سے چھپنے والی جو ابو داؤد شریف ہے اور سنن ابن ماجہ ہے، اس میں انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے قاضی شوکانی کی، اور قاضی شوکانی کی عبارت یہاں میں یہ موجود ہے۔ لیکن حضرات ذوالفقار اگر قاضی شوکانی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی محدث، فقیہ، مجتہد اور مقلد سبھی شریک ہیں، وہ اس دعا کو چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، تو حضرات ذوالفقار یہ قاضی شوکانی کا تسامح ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چاروں مذاہب سے آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں، اور اس میں بتایا ہے کہ چاروں مذاہب کے جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں اور مجتہدین ہیں، اور حتیٰ کہ جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ بھی 2 سجدوں کے درمیان چاہے فرائض ہوں چاہے نوافل ہوں، نوافل میں تو حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ فرائض ہوں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، سب نے لکھا۔ تو یہ تو لگتا ہے قاضی شوکانی کا اس میں تسامح ہے۔ جبکہ حضرات ذوالفقار اگر ہم نہ قاضی شوکانی کی اسی عبارت کو ہم دیکھتے ہیں، قاضی شوکانی نے یہ عبارت کہاں نقل کی؟ قاضی شوکانی نے باقاعدہ باب باندھا، باب الجلسۃ بین سجدتین،
وما یقول فیہا، یہ باب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے بارے میں، وما یقول فیہا، اور اس میں اس بارے میں ہے کہ کیا پڑھا جائے، یعنی دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جائے۔ اس میں قاضی شوکانی نے پہلے دو حدیث نقل کی، ایک مسلم شریف میں تھی اور دوسری بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری بخاری شریف میں بھی ہے۔ پہلی حضرت انس کی ہے، وہ جو حدیثیں ہیں وہ یاد ہے نا آپ کو، رب اغفر لی والی حدیث پاک اور حضرت حذیفہ والی حدیث پاک، وہ رب اغفر لی والی حدیث پاک حضرت حذیفہ کی ہے، اور رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وہ والی حدیث پاک وہ حضرت ابن عباس کی ہے۔ اب جو قاضی شوکانی ہے، قاضی شوکانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو یہاں نقل کیا۔ حضرت انس کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمی اللہ لمن حمیدہ قام حتی نقول قد اوہما، کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے، قام تو کھڑے رہتے تھے، حتی نقول یہاں تک کہ ہم کہتے تھے قد اوہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے آپ ظاہری بات ہے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ اگلا آپ سجدہ نہیں کر دیتے تھے، تو حضرت انس کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ شاید آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے۔ اس پر محدثین نے کافی تفصیلی بحث کی ہے کہ اس وہم سے کیا مراد ہے، مگر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، ثم یسجدوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ سجدہ کرتے تھے، ویقعدوا بین سجدتین، اور پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے، حتی نقول قد اوہما، اور اتنا لمبا بیٹھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا۔ اب حضرات ذیوکار اسی طرح حضرت انس کی اگلی جو حدیث پاک ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، وہ قاضی شوکانی نے آگے بھی وہ نقل کی۔ اس سے آگے حضرات ذیوکار قاضی شوکانی نے جو حدیث پاک حضرت انس کی ذکر کی، اصل میں حضرات ذیوکار یہ یاد رکھیں، یہ اصل جو کتاب ہے یہ نیل العطار جو کتاب ہے، اصل میں یہ منتقل اخبار ایک کتاب ہے شیخ مجد الدین بن عبداللہ بن ابن تیمیہ کی، تو یہ ان کی نیل العطار قاضی شوکانی نے شیخ مجد الدین کی کتاب کی، یہ انہوں نے شرح کی ہے۔ اب شیخ مجد الدین نے جس طرح یہاں حضرت انس کی حدیث پاک کو ذکر کیا جو میں نے بھی آپ کو سنائی، اسی طرح اس سے آگے حضرت انس کی ایک اور حدیث پاک ذکر کی، وہ فرماتے ہیں ان انس قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ بے شک میں تمہیں اس طریقے سے نماز پڑھانے میں کمی نہیں کرتا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی ہے۔ فکان اذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد ناسي۔ حضرت فرماتے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو وہ کھڑے رہتے حتیٰ کہ لوگ کہتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے حتیٰ یقول الناس قد ناسي، مَكَثَ آپ بیٹھ جاتے حتیٰ کہ لوگ یہ گمان کرتے کہ آپ بھول گئے ہیں۔ یہ شیخ مجد الدین نے یہ دو احادیث منتقل اخبار میں نقل کی۔ اس کی شرح جو قاضی شوکانی نیل العطار میں انہوں نے کی، اب قاضی شوکانی اس حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں۔ حضرات ذیوکار قاضی شوکانی نے اس صفحے پر اس حدیث کے جو الفاظ تھے، الفاظ کے جو معنی بیان کیے، اور وہ بیان کرنے کے بعد اب آگے قاضی شوکانی اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان دونوں حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحدیث يدل على مشروعیت تطویل الاعتدال من الرکوع والجلسۃ بین سجدتین، کہتے ہیں حدیث جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان اور رکوع کے درمیان اعتدال کے لمبے ہونے کی مشروع ہونے پر دلیل ہے، یعنی یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ رکوع کے بعد جو قامہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جو جلسہ کیا جاتا ہے اس میں اعتدال کیا جائے، اس کو لمبا کیا جائے۔ وقد ذهب بعض الشافعیۃ الى بطلان الصلاۃ بتطویل الاعتدال والجلوس بین السجدتین محتجا بان طولهما ينفي المعاولات۔ معذرت، قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ شافیوں کی بعض جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ اگر رکوع کے بعد کھڑے ہونے یعنی قومے کے اندر اور دو سجدوں کے درمیان لمبا اعتدال کیا جائے، لمبا جلسہ کیا جائے اور لمبا قامہ کیا جائے، لمبا اعتدال کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ قاضی شوکانی نے بعض شافیوں کا مذہب نقل کیا کہ بعض شافعی یہ کہتے ہیں، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ وہ بعض شافعی اس بات پر یہ دلیل دیتے ہیں بِأَنَّ طُولَهُمَا يَنْفِي الْمُعَاوَلَاتِ، کہ
ان دونوں کا لمبا ہونا، یعنی قومے کا لمبا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا جلسہ، ان کا لمبا ہونا، یہ معاولات کا مطلب ہوتا ہے حضرات ذوالفقار پے در پے کسی چیز کو ادا کرنا، یعنی ایک رکن کے بعد دوسرا رکن ادا کرنا، یعنی قیام کے بعد رکوع کرنا، رکوع کے بعد قامہ کرنا، قامہ کے بعد سجدہ کرنا، سجدے کے بعد جلسہ کرنا، جلسے کے بعد دوسرا سجدہ کرنا۔ جو نماز کے ارکان ہیں ان کو پے در پے یعنی اطمینان کے ساتھ پے در پے ادا کرنا، یہ نہیں کہ جلدی جلدی جیسے کہ نمازی حضرات کا، ایسا نہیں، شافعی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ پے در پے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک ارکان کے بعد دوسرے رکن، دوسرے ارکان کے بعد تیسرا رکن ادا کیا جائے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ دیر لگائی جائے، زیادہ لمبا کیا جائے، تو یہ وہ شافعی حضرات کہتے ہیں کہ معاولات جو پے در پے اس کی نفی ہو جاتی ہے، بعض شافعی حضرات یہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اس کی نفی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا، وہ قاضی شوکانی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب قاضی شوکانی کہتے ہیں وما ادری ما یکون جوابہ عن حدیث الباب، اور مجھے نہیں پتا، قاضی شوکانی یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جو حدیث باب ہے، یعنی جو انس کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں پیچھے گزری ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہے۔ قاضی شوکانی کہتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قاضی شوکانی نے آگے 2-3 اور احادیث ذکر کی، ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ ابھی آگے آ رہی ہے۔ اب حضرات ذوالفقار وہ جو احادیث کا تذکرہ کرنے کے بعد آئے قاضی شوکانی فرماتے ہیں قال ابن دقیق العید، کہ شیخ ابن دقیق العید جو ہیں یہ شافعی المذہب تھے، ان کا حوالہ دے کے قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ ابن دقیق العید ہے، وہ فرماتے ہیں حاذ الحدیث یدل علی ان الاعتدال رکن طویل، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اعتدال یہ رکن طویل ہے، یعنی نماز کے اندر یہ ایک رکن ہے۔ وحدیث انس اسرع فی الدلالۃ علی ذالک، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے وہ اس پر صراحت سے دلالت کرتی ہے۔ بل هو نص فی، اور وہ بلکہ اس بارے میں نص ہے، یعنی اس کس بارے میں، یعنی اعتدال کے بارے میں کہ لمبا اعتدال کیا جائے۔ فلا ينبغي العدول عنہ لدلیل ضعیف، آگے کا شیخ ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ فلا ينبغي العدول عنہ لدلیل ضعیف، اس اعتدال سے اس اعتدال کو چھوڑا نہیں جا سکتا ضعیف دلیل کی وجہ سے۔ وہ ضعیف دلیل کیا ہے، وہو قولہم لم یسن فیہ تقریر تسبیحات کالرکوع والسجود، کہتے ہیں وہ ان کی ضعیف دلیل یہ ہے کہ اس یعنی اعتدال میں، یعنی اس جلسے میں، یعنی دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہے اور قامے کے اندر تسبیحات کا تکرار مسنون نہیں ہے جیسے کہ رکوع اور سجود میں مسنون ہے۔ یعنی وہ بعض جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکوع اور سجود میں تسبیحات کا تکرار مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تسبیحات پڑھی ہیں تکرار کے ساتھ، لیکن جلسہ اور قامہ کے اندر انہوں نے تسبیحات کا تکرار مسنون نہیں ہے کہ بار بار تسبیحات پڑھی ہوں، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ قاضی شوکانی نے ابن دقیق العید کی عبارت نقل کی اور بتایا کہ بھئی وہ جو قیاس کرتے ہیں، یہ انہوں نے قیاس کیا۔ قاضی شوکانی بتا رہے ہیں کہ ابن دقیق العید نے ان کی اس عبارت کا رد کیا، ان کی اس موقف کا رد کیا اور بتایا کہ وہ قیاس پیش کر رہے ہیں حدیث کے مقابلے میں، لہٰذا ان کے قیاس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ ابن دقیق آگے فرماتے ہیں وجہ ضعفہ انہ قیاس فی مقابلۃ النص فہو فاسد۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ ابن دقیق العید نے فرمایا کہ ان کے قول کا جو ضعف ہے، یعنی ان کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، وہ اس بنا پر ہے کہ وہ قیاس کر رہے ہیں اور یہ قیاس نص کے مقابلے میں ہے، یعنی ان کا یہ قیاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ جلسہ میں اور قومہ کے اندر تسبیحات نہیں پڑھی۔ اب قاضی شوکانی آگے فرماتے ہیں، اب قاضی شوکانی نے ابن دقیق العید کی بارے یہاں لا کے ختم کر دی۔ اب قاضی شوکانی آگے خود فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں علی انہ قد ثبتت مشروعیت اذکار فی الاعتدال اکثر من تسبیح المشروع فی الرکوع والسجود۔ قاضی شوکانی فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ دلیل ہے اس بات پر بھی کہ اذکار کی مشروعیت ثابت ہے اعتدال میں، رکوع اور سجدے میں مشروع تسبیحات سے بھی زیادہ۔ یعنی قاضی شوکانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو جلسہ ہے اور جو قامہ ہے اس کے اندر بھی تسبیحات کا تکرار یا اس کے اندر بھی تسبیحات میں کیا ہے ثابت ہے، اور بلکہ وہ تسبیحات رکوع اور سجود کی تسبیحات سے زیادہ ہیں، وہ زیادہ ثابت ہیں۔
کما تقدم و سیاتی، جیسے کہ یہ بات گزر چکی اور ان قریب آئے گی۔ اب قاضی شوکانی آگے فرماتے ہیں، اب وہ یہ قاضی شوکانی فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ طُولَهُمَا يَنْفِي الْمُعَاوَلَاتِ، بہرحال با شوافے کا یہ قول کہ یہ ان دونوں کا لمبا ہونا، یعنی جلسے کا لمبا ہونا اور قومے کا لمبا ہونا، یہ معاولات کی نفی کرتا ہے۔ معاولات کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پے در پے کی نفی کرتا ہے، ایک رکن کو ادا کرنے کے بعد دوسرے رکن کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا، اس کی نفی کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فباطل، قاضی شوکانی کہتے ہیں ان کی یہ بات باطل ہے۔ لِأَنَّ مَعْنَى الْمُعَاوَلَاتِ، کیونکہ قاضی شوکانی فرماتے ہیں معاولات کا معنی یہ ہے اللہ يتخلل فصل طویل بین الارکان مما لیس فیہا، کہ قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ معاولات کا معنی یہ کہ ارکان کے درمیان طویل فاصلہ متخلل نہ ہو ان چیزوں سے جو نماز میں سے نہیں ہیں۔ وما وارد بالشرع لا یصح نفی کون منہا، اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت وارد ہوئی ہے ان کی نماز میں سے نفی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی قاضی شوکانی کہتے ہیں کہ اگر جلسے کے درمیان اور قومے کے درمیان اعتدال کیا جائے ان چیزوں سے جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو یہ معاولات کی نفی نہیں کرتا، اور جب یہ معاولات کی نفی نہیں کرتا تو لہٰذا ان چیزوں کو نماز کے اندر منع کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب قاضی شوکانی نے آگے وہ عبارت نقل کی جو یہ سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کے مصنفین و فوائد لکھنے والوں نے نقل کی۔ وَقَدْ تَرَكَ النَّاسُ هَذِهِ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَّةِ مُحَدِّثُهُم وَفَقِيهُهُم وَمُجْتَهِدُهُم وَمُقَلِّدُهُم، تاکہ لوگوں نے اس سنت کو جو ثابت ہے احادیث صحیحہ کے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ان کے محدثین نے چھوڑ دیا، ان کے فقہاء نے چھوڑ دیا، ان کے مجتہدین نے چھوڑ دیا، ان کے مقلدین نے چھوڑ دیا۔ وَلَيْتَ شَعْرِي مَا الَّذِي أَوَلُّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، اور قاضی شوکانی آگے فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ کس چیز پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، کس چیز پر وہ بھروسہ کیے بیٹھے ہیں۔ حضرات ذی وقار، قاضی شوکانی کی اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاضی شوکانی اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجتہدین نے، علماء نے، محدثین نے دو سجدوں کے درمیان ذکر کو چھوڑ دیا ہے، یعنی رب اغفر لی کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اس ذکر کو چھوڑ دیا۔ اگر قاضی شوکانی یہ کہہ رہے ہیں تو یہ قاضی شوکانی کا تسامح ہے، قاضی شوکانی کی غلطی ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے والا جات پیش کر چکا ہوں کہ کسی نے بھی چاروں مذاہب کے فقہاء، محدثین اور علماء سب نے یہ کہا ہے کہ بھی دو سجدوں کے درمیان چاہے فرض ہوں یا نوافل ہوں یا سنت ہوں یا واجبات ہوں، تمام کے اندر ان اذکار کو پڑھا جائے گا۔ جبکہ حضرات ذکر قاضی شوکانی کی، اگر تو قاضی شوکانی کی یہ مراد تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، جبکہ میں نے یہ ساری عبارت آپ کے سامنے اس لیے پڑھی ہے کہ قاضی شوکانی کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاضی شوکانی کی وہ مراد نہیں تھی جو سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کے فوائد لکھنے والے مولانا عطا اللہ ساجد صاحب اور مولانا ابو عمار عمر فاروق سعیدی صاحب نے کہی ہے، وہ قاضی شوکانی کی مراد نہیں ہے۔ اور قاضی شوکانی کی عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی جو بات تھی اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ جو اعتدال ہے، اعتدال جو لمبا اعتدال ہے، اس کو سارے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ لمبا اعتدال آج کل کہیں بھی نہیں ہوتا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہیں بھی لمبا اعتدال نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی بھی مسجد کے اندر، کسی بھی مکتبہ فکر کی مسجد کے اندر اتنا لمبا اعتدال نہیں ہوتا، وہاں زیادہ سے زیادہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھا جاتا ہے، 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے رب اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی، یہ پڑھ کے سجدہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ قاضی شوکانی کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی شوکانی اس اعتدال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس اعتدال کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ جو یہ فوائد بیان کرنے والے حضرات کہہ رہے ہیں یہ وہ مراد نہیں ہے، یہ اگر تو قاضی شوکانی کی وہ مراد ہے جو فوائد بیان کرنے والے حضرات بیان کر رہے ہیں، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد والے، ان کے فوائد بیان کرنے والے حضرات جو بیان کر رہے ہیں، تو پھر یہ قاضی شوکانی کا تسامح ہے۔ اور اگر قاضی شوکانی کی عبارت، جیسے کہ قاضی شوکانی کی عبارت یہ بتاتی ہے قاضی شوکانی یہاں اعتدال کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لمبا اعتدال ہے جلسے اور قومے کے درمیان، اس کو لوگ چھوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فوائد لکھنے والے حضرات کا تسامح ہے، ان سے یہ تسامح ہو گیا، انہیں چاہیے دوبارہ اس عبارت کی طرف توجہ دیں اور اس عبارت کی وہاں تصحیح کریں۔ حضرات اس پر تائید یہ ہے کہ اس سے آگے جو ہے نا قاضی شوکانی کی یہاں عبارت ختم ہوگی، اس کے آگے شیخ مجید الدین نے
وہ رب اغفر لی والی حضرت حذیفہ کی حدیث ذکر کی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ذکر کی، اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی وجبرنی۔ قاضی شوکانی نے پھر ان کی شرح کی۔ اب آگے سب سے پہلے حضرت حذیفہ کی حدیث ذکر کی، اور وہ انہوں نے مختصر ذکر کی کہ 2 سجدوں کے درمیان رسول اللہ رب اغفر لی پڑھتے تھے۔ اس کے بعد قاضی شوکانی نے اس حدیث کی شرح کی، پوری تفصیل کے ساتھ حدیث نقل کی اور پھر اس حدیث کی شرح کی۔ اب اس حدیث کی شرح میں یعنی حضرت حذیفہ کی جو حدیث وہ جو رب اغفر لی والی ہے، اس کو نقل انہوں نے شیخ مجید الدین نقل کیا، شیخ شوکانی نے مکمل اس حدیث کو ذکر کیا۔ اب قاضی شوکانی اس حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ فِي الْاعْتِدَالِ وَبَيْنَ سَجْدَتَيْنِ۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث پاک جو ہے یہ 2 سجدوں کے درمیان اعتدال میں مغفرت کے طلب کرنے پر دلیل ہے، اس کی مشروعیت پر دلیل ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھا جائے۔ وَعَلَى اسْتِحْبَابِ طَوِيلِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهَا بِصُوَرِ الطَّوِيلَةِ وَطَوِيلِ الْأَرْكَانِ جَمِيعًا۔ اور یہ حدیث پاک یہ بھی بتاتی ہے کہ نوافل کے اندر قرات کو لمبا کیا جائے، نوافل کو لمبا پڑھا جائے، ان کے اندر طویل ارکان ادا کیے جائیں۔ اب قاضی شوکانی آگے فرماتے ہیں وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَةِ تَطْوِيلِ الْاعْتِدَالِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ۔ قاضی شوکانی کرتے ہیں اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جلسے کے درمیان یعنی جلسے میں اور رکوع سے اٹھ کر قیام کے اندر طویل رکن ادا نہ کیے جائے، طویل لمبا نہ کیے جائے، یہ ان کے وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قاضی شوکانی کہتی ہے یہ حدیث ان کو بھی کیا کرتی ہے، ان کا بھی رد کرتی ہے۔ آگے قاضی شوکانی فرماتے ہیں قال نووی والجواب عن هذا الحديث صعب، کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جواب بہت مشکل ہے۔ وقد تقدم بقیۃ الکلام علی ذالک، تحقیق باقیہ کلام اس پر گزر چکا ہے۔ قاضی شوکانی نے یہاں امام نووی کی عبارت نقل کی کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کا جواب بہت ہی مشکل ہے۔ حضرات ذکر یہ قاضی شوکانی نے جو عبارت نقل کی، حضرات ذکر یہ شرح مہذب ہے امام نووی کی اس کتاب سے، یہ اس کتاب کی امام نووی کی عبارت کو نقل کیا۔ قاضی شوکانی نے یہ جلد 5 ہے اور صفحہ نمبر 171 ہے۔ حضرات ذکر یہاں اگر آپ دیکھیں نا، یہ جلد 5 صفحہ نمبر 171 اور باب ہے کتاب الصلاۃ ہے، باب سجود السہو کے بارے میں ہے کہ سجدہ سہو کے بارے میں باب امام نووی نے باندھا۔ امام نووی نے اس باب پر یہ کیا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر امام نووی وہی بعض شواف حضرات کا انہوں نے موقف ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اعتدال کو نہ کیا، اعتدال زیادہ لمبی دیر اعتدال نہ کیا جائے، زیادہ لمبا اعتدال نہ کیا جائے، اور اس پر انہوں نے حضرت حذیفہ کی حدیث پاک امام نووی نے نقل کیا۔ اب وہ قاضی شوکانی کی جو عبارت ہے، اب وہ امام نووی نے وہ عبارت کیسے نقل کی جس کو قاضی شوکانی نے نقل کیا۔ امام نووی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا اور آگے فرماتے ہیں وفیہ تصریح بجواز اطالۃ الاعتدال بالذکر، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک میں اس بات پر تصریح ہے، یعنی یہ حضرت حذیفہ کی حدیث اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہے کہ اعتدال کو ذکر کے ساتھ لمبا کیا جا سکتا ہے، اعتدال ہو ان میں ذکر لمبا کیا جائے تو اعتدال لمبا کیا جا سکتا ہے۔ والجواب عنہ صعب علی من منع الاطالۃ، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو اعتدال کے لمبا ہونے کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ قاضی شوکانی نے عبارت یہاں نقل کی۔ والاقوی جوازها بالذکر، اور اس اعتدال کے لمبے ہونے کا جواز ذکر کے ساتھ کیا ہے، زیادہ قوی ہے۔ خلاصہ کلام حضرات ذوالفقار یہ نکلا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قاضی شوکانی نے یہاں جو عبارت نقل کی ہے اس جگہوں پر، وہ قاضی شوکانی یہ بتانا چاہتے تھے کہ بعض شواف حضرات جو اعتدال کے لمبے ہونے کو کہتے ہیں کہ وہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اور قاضی شوکانی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال لمبا کرتے تھے۔ قاضی شوکانی نے یہاں جو عبارت نقل کی ہے وہ اعتدال کے بارے میں نقل کی ہے کہ وہ اعتدال لمبا کرتے تھے، اور اس کے ضمن میں قاضی شوکانی نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو اعتدال ہے وہ ذکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ قاضی شوکانی نے یہ جو پچھلی عبارت جو یہ سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ کے
فوائد لکھنے والے حضرات نے نقل کی کہ بھی قاضی شوکانی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں نے سجدوں کے درمیان اس دعا کو چھوڑ دیا ہے، تو قاضی شوکانی کی یہ مراد نہیں تھی۔ قاضی شوکانی یہ کہہ رہے تھے کہ اعتدال چھوڑ دیا ہے، اعتدال۔ اور پھر وہ امام نووی کی عبارت نقل کی، امام نووی نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر وہ اعتدال، لمبا اعتدال ذکر کے ساتھ کیا جائے تو پھر بالکل درست ہے، جیسے امام نووی نے کہا۔ جبکہ قاضی شوکانی مطلقاً یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ بھئی وہ مقلدین، علماء اور مجتہدین نے ذکر چھوڑ دیا، ذکر تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ اگر تو قاضی شوکانی کی یہ مراد ہے تو قاضی شوکانی کا تسامح ہے، جبکہ قاضی شوکانی کی بالکل یہ مراد نہیں تھی۔ قاضی شوکانی اعتدال کی بات کر رہے تھے کہ اعتدال لمبا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اب قاضی شوکانی نے یہاں صرف اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اعتدال لمبا کیا جا سکتا ہے، اس کو لوگوں نے کیا کیا، لمبے اعتدال کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لمبا اعتدال اب کوئی بھی نہیں کرتا۔ قاضی شوکانی کی یہ مراد تھی۔ حضرات جو کل خلاصہ کلام یہ نکلا، ویڈیو کافی لمبی بھی ہوگی اور پیچیدہ بھی ہوگی ہے، لیکن اگر آپ میری اس عبارت کو، میری ان باتوں کو توجہ سے اگر آپ سنیں اور تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا ہے کہ فوائد بیان کرنے والے حضرات، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ کے فوائد جنہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے قاضی شوکانی کی عبارت کو غلط سمجھا۔ ان کا یہ تسامح ہے، اور یہ تسامح کسی سے بھی ہو سکتا ہے یہ میرا تسامح، میں جو وضاحت کر رہا ہوں، جو مجھے قاضی شوکانی کی عبارت سمجھ میں آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، لیکن قاضی شوکانی کی کتاب نیل الاوطار یہاں مارکیٹ میں عام مل جاتی ہے۔ میں سب کو کہتا ہوں کہ خصوصاً ان حضرات کو کہ انہوں نے جو فوائد لکھے ہیں کہ وہ قاضی شوکانی کی کسی عبارت کو دوبارہ دیکھیں۔ قاضی شوکانی کی عبارت کا وہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے فوائد کے اندر لکھا ہے۔ قاضی شوکانی نے ذکر کے بارے میں بات نہیں کر رہے، قاضی شوکانی اعتدال کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہی اعتدال، ذکر کو تو کبھی کسی نے روکا ہی نہیں اللہ، جیسے کہ تمام محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ذکر کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا چاہے فرض ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے سجدے، چاہے واجبات ہوں، چاہے نماز کے بعد، یعنی چاہے نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے، چاہے درود پاک کے بعد اس بات، یعنی تحیات میں درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھا جائے، یہ سب پڑھنا کیا ہے، بالکل جائز ہے، اور یہ بالکل سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم بھی پڑھتے ہیں سجدوں کے اندر، ہم نے اپنے نمازیوں کو بھی یہ سکھائی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔